زوال خلافت راشدہ باب نمبر 6 کربلا۔ جب دین کا سر تن سے جدا کیا گیا، دمشق کے قصر سفید میں یزید بن معاویہ تخت پر بیٹھا تھا۔ شکار، شراب، ناچ گانے کی محفلیں اس کی خلافت کا اصل چہرہ تھی، مگر ایک کانٹا ایسا تھا جو اس کے حلق میں اٹکا ہوا تھا: حسین بن علی۔ یزید کے درباری بار بار کہتے، اگر حسین بیعت کر لیں تو مدینہ اور مکہ خاموش ہو جائے گا، مگر حسین کے انکار نے یزید کی ملوکیت کے محل کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ یزید کا آخری فرمان: یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم بھیجا، حسین، ابن زبیر، ابن عمر، ان تینوں سے رات ہی رات بیعت لے لو، اگر انکار کریں تو صبح ان کے سروں کو میرے دربار میں ہونا چاہیے۔ ولید نے حسین کو خفیہ بلایا۔ مدینہ کی رات تھی۔ ولید کے محل میں صرف وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے دنیا کے بدلے دین بیچ دیا تھا۔ ولید نے کہا، امیر المومنین، یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجیے۔ حسین نے جواب دیا، ایسا معاملہ خفیہ نہیں، اعلانیہ ہوتا ہے۔ کل دن کے وقت مسجد میں آؤں گا، وہاں فیصلہ ہوگا۔ حسین جانتے تھے کہ یہ رات درباری یزید کا فریب ہے، لہذا اسی رات حسین نے اپنے اہل و عیال کو تیار کیا اور مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ مکہ کی طرف ہجرت۔ حرم کی پناہ میں حسین مکہ پہنچے۔ مکہ کی گلیاں حسین کے استقبال کے لیے آنکھیں بچھا چکی تھی، مگر یزید کے کارندے مکہ میں بھی سرگرم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حسین کا وجود ملوکیت کے لیے خطرہ ہے۔ مکہ میں حسین کے پاس کوفہ سے خطوط آنے لگے۔ کوفہ کے ہزاروں افراد نے حسین کو لکھا، آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے تلواریں نکال چکے ہیں، ہم یزید کے ظلم کو نہیں مانتے۔ حسین نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، وہاں کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ لوگ وعدے کر رہے تھے، مگر یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کی دھمکیاں پر زبان کو خاموش کر رہی تھی۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ کوفہ خاموش ہو گیا، مگر حسین کو روکنے والا نہ تھا۔ سفر کربلا، شہادت کی راہ پر قدم۔ حسین نے اپنے اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سفر تاریخ کا وہ سفر تھا جہاں دنیاوی حکمتیں، سیاسی چالاکیاں اور فوجی طاقتیں سب بے معنی ہو گئی تھی۔ حسین نے فرمایا، میں حق کی طلب میں جا رہا ہوں، چاہے مجھے شہادت نصیب ہو یا فتح۔ میرا مقصد امت کو جگانا ہے۔ جب حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو یزید کی فوج نے انہیں روک لیا۔ فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ حسین اور ان کے اہل بیت کے لیے پانی کے قطرے بھی حرام کر دیے گئے۔ کربلا، جہاں وقت رک گیا۔ کربلا کی ریت تپ رہی تھی۔ حسین اپنے خیمے میں کھڑے تھے۔ سامنے یزیدی لشکر تھا، تلواریں چمک رہی تھی۔ حسین نے آخری بار انہیں پکارا، کیا تم جانتے نہیں میں کس کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میرے نانا رسول اللہ ہیں؟ مگر یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد نے آنکھیں پھیر لی۔ حرص دنیا، خوف اور اقتدار کے اندھے پن نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ 10 محرم کی صبح حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کے خیموں میں سکون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آج دین کے سر کو تلوار کی دھار پر رکھا جائے گا، مگر حق سر بلند رہے گا۔ حسین نے فرمایا، باطل کے ساتھ سمجھوتا موت ہے۔ حسین کبھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ کربلا کی ریت گواہ تھی کہ خلافت کی اصل روح آج تلواروں کے نیچے دفن ہونے والی ہے، لیکن شہادت کا چراغ قیامت تک روشن ہو جائے گا۔ ماخوذ از البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔ خلافت اور ملوکیت ابو العلا مودودی۔ اگلا باب، معرکہ کربلا، جب لاشوں نے تاریخ لکھ دی۔ حسین کی شہادت
علی اکبر اور علی اصغر، عباس اور اہل بیت کی عظیم قربانی